معاون خصوصی برائے اطلاعات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ۔ السلام علیکم، خوش آمدید سر۔ آپ نے میڈیا کی کرسی سنبھالی، ہم آپ کو میڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں، ہم بہت خوش ہیں۔ لگتا ہے کہ اب میڈیا میں اور حکومت کے درمیان کچھ اچھا آپ ایک پل بنیں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ہم اس کی جگہ جو کہ فردوس عاشق اوان اور ان کے بارے میں جب وہ آئے تھی ایز اے اطلاعات، تو ہم نے اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی تھی۔ ہم آج بھی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں کہ صدمے میں بھی کہنا چاہیے، چونکہ ان کے جانے کا ان کو اتنا صدمہ ہے تو ہم ان کی جگہ کہہ دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں اس سے پہلے کہ اپنے جنرل صاحب کو خوش آمدید کہوں اور ان سے کچھ گزارشات کروں، میں یہ جو مرحومہ گئی ہیں اپنی کرسی چھوڑ کے، میں ان کے بارے میں انہوں نے پچھلے دنوں ایک چیک دے رہی تھیں، یہ کرونا وائرس کی جو عطیات دے رہے ہیں، جو کہ عوام کا بجٹ ہے، عوام کا پیسہ ہے، اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، احساس رکھ لیں، بے احساس رکھ لیں، مراد رکھ لیں، نامراد رکھ لیں، یا بے نظیر فنڈ رکھ لیں، جو مرضی نام رکھ لیں، لیکن ہے تو یہ ہمارا پیسہ نا۔ تو ہمارے پیسے میں سے یہ کچھ عطیہ کا وہ جو بھی پیسے اماؤنٹ دے رہی تھی اس عورت کو، وائرل ہوئی تھی، ساری دنیا نے وہ ویڈیو دیکھی تھی۔ فردوس عاشق کے ساتھ کچھ اور بھی عاشق کھڑے تھے، 3 4 5 اس کے، تو ان کے سامنے اس کو کہتی ہے کہ تمہارا میاں کیا کرتا ہے، تمہارے کتنے بچے ہیں، اس کا باقاعدہ انٹرویو لے رہی ہے آن ایئر، پوری دنیا کو گواہ بنا کے۔ اس نے کہا میرے 8 بچے ہیں، اور آگے سے جو اس خاتون نے کہا اس کو، جو ایک وزارت کے عہدے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور خاتون تھی، اور خاتون نے خاتون کی بے عزتی کی، توہین کی آن ریکارڈ پوری دنیا کے سامنے کہ تمہارا شوہر جو ہے اس کو اس کے علاوہ اور کیا کام کرتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، اس وقت یہ بڑے کچھ ہیں ایسے صحافی اور اینکر جنہوں نے کہا جی ہم تو بس فردوس عاشق اوان کا ہاتھ چوم لیں، کیا بات کی ہے آبادی کے خلاف۔ واقعی یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کے منہ پہ اس نے ایک تماچا رسید کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے تماچا کہ خود ہماری خاتون اول کے 5 بچے ہیں، پھر ہمارے وزیر اعظم کے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، تو 5 6 7 8 بچے تو ایک گھر میں ہی ہو گئے۔ تو اس ایک غریب بیچاری نے 8 بچے بتا دیے، تو اس کو آپ نے پوری دنیا کے سامنے بے عزت کر دیا۔ ہاں، آبادی پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اور یہ آپ علیحدگی سے کسی سے بات کر سکتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا جب کسی کو صدقہ خیرات دینے لگو تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مت دیکھو، کہیں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ کے تمہیں تکبر نہ آ جائے۔ جب صدقہ کرو تو آنکھیں جھکا کے کرو۔ اور اس عورت نے آن ریکارڈ اس کے 8 بچوں کا نہ صرف مذاق اڑایا، بلکہ اس کو جو اس کا ایک نجی زندگی ہے اس پہ تانا دیا۔ تو اس وقت بھی میرے دل سے ایک آہ نکلی تھی کہ حقائق اپنی جگہ، لیکن ایک عورت آن ریکارڈ دنیا کے سامنے دوسری عورت کو اس طرح تذلیل کر سکتی ہے۔ اور کیا عورتیں بچے خود خوشی سے پیدا کرتی ہیں؟ اس کے مرد کو جا کے کہتی نا جو کہتی۔ ایک تو عورتیں مجبور ہوں کہ ان کے شوہر کماتے بھی نہیں، غربا میں زیادہ تر غریب لوگ کماتے نہیں، ان کی عورتیں کماتی ہیں۔ کھیتوں میں آپ دیکھ لیں، لوگوں کے گھروں میں آپ دیکھ لیں، عورت کو جہاں دیکھیں وہ محنت کر رہی ہے، بچے بھی اس کا شوہر پیدا کر رہا ہے، اوپر سے ذلیل بھی اب اس کو کرنی ہے۔ تو آج آپ خود بھی ذلیل و رسوا ہو کے فردوس عاشق اوان صاحب آپ چلی گئی ہیں، اور بڑی ٹھیک ٹھاک ٹکا کے گئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اسی عورت کی آپ کو بد دعا لگی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس بات پہ کہ جی وزیر اعظم جو ہے نا، دیکھا پہلے انہوں نے امیر ترین جہانگیر ترین کو کھڈے لائن لگا دیا، اب انہوں نے فردوس عاشق فلاں کو نکال، فلاں کو نکال، یہ سارے کرپٹ تھے، ان ساروں کو نکالتے ہیں۔ ہمارا صادق و امین وزیر اعظم سارے کرپٹ لوگوں کو نکال دیتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارے کرپٹ لوگ اس نے بھرتی کیسے کر لیے، ہاں؟ اور پھر اس کو آہستہ آہستہ 1.5 سال میں ان کو پتہ چلتا ہے کون کرپٹ ہے کون نہیں کرپٹ ہے۔ تو میں پھر یہی کہوں گی کہ پلیز اپنے گھر سے لے کے نا، کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز فرام ہوم، تو آپ اپنی کرپشن بھی اپنے گھر سے شروع کریں، آپ اپنے گھر میں سے ایکنا شروع کریں، وہاں سے لے کے تو پھر اپنی ایوانوں تک جائیں، اور ایک ہی دفعہ گنتی کر ڈالنے کے کتنے کرپٹ لوگ آپ نے رکھے ہیں۔ ابھی تو ماشاءاللہ احساس پروگرام اور ڈونیشنز روز اور چیریٹی پروگرامز جو ہوتے ہیں اور فنڈ ریزنگ کے ہوتے ہیں، ابھی تو اس میں بڑی وہ بندر بانٹ ہونی ہے، نہیں انے ارب میرے نے تے انے خرب تیرے نے۔ تو ہم اپنے جنرل صاحب کو ویلکم کر رہے تھے کہ جنرل صاحب کا ان حالات میں آنا میڈیا کے لیے بہت خوش آئند ہے، اور اب
سب سے پہلی جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو میڈیا مالک آپ نے یہ حکومت نے جیل میں ڈالا، ایک سے کیا ہوگا؟ آپ جتنے میڈیا مالکان ہیں، پرنٹ میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے، اللہ ماشاءاللہ ان ساروں میں جو اپنے امپلائیز کو پچھلے 1.5-2 سال سے پے نہیں دے رہے، ان کی تنخواہیں، ان کی اجرت نہیں دے رہے، ان ساروں کے اثاثوں کا حساب لگوائیں۔ جنرل صاحب، آپ سے یہ گزارش ہے خدا کے لیے، کسی ایک کو یہ حکومت نے اگر عبرت کا نشانہ بنانا چاہتی تو یہ تو اس کی ذاتی ایک گرج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، ذاتی گرج میں تو ہمارے اب اللہ ماشاءاللہ علماء بھی آ گئے، مولوی بھی آ گئے، سیاستدان بھی آ گئے، ہمارے سیکیورٹی ادارے بھی آ گئے، سب کو کوئی نہ کوئی ذاتی گرج ہوتا ہے، اور وہ میڈیا پہ آ کے عوام کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی خاطر فیصلہ کریں، اور آپ اس میں اگر کوئی برج کا کام کر سکتے ہیں میڈیا کے حکومت کے درمیان، تو وہ یہی ہے کہ یہ ذاتی گرج کو، ذاتی تعصب کو ایک طرف رکھیں، اور تمام میڈیا مالکان جو ارب پتی کھرب پتی بنے ہیں، اور ان کے جو امپلائیز جن کے چولہے نہیں جل رہے پچھلے 1.5-1.5-2 سے، ان ساروں کی تنخواہیں انہیں دلوائی جائیں، اور جو نہیں دیتا اس کے ذاتی اثاثے بیچ کے امپلائیز کو پچھلے 1.5-2 سال کے حساب پورا کیا جائے، ورنہ ہماری طرف سے سارے میڈیا مالکان انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف ایک شکیل الرحمان نہیں، سب کی لائن لگے گی، اور جنرل صاحب کا آنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ جنرل صاحب اب کھڑاک کر دیں گے، احساس والے ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک سب کا احساس کھڑکا دیں گے۔ سلوٹ جنرل صاحب، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔